ایک معلم قرآن انتہائی آموز واقعات بیان کرتے ہوئے ایک معلم قرآن انتہائی آموز واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بچہ آیا داخلہ لینے کے لیے۔ میں نے اس بچے کے امتحان لینا شروع کر دیا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تیرے کیا یاد ہے؟ اور چھوٹا بچہ تھا، اس بچے نے کہا کہ میرا 30 پارہ یاد ہے، جو عمہ کا پارہ ہے وہ یاد ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی سی عمر میں اس بچے کو 30 پارہ یاد ہے۔ خیر، میں نے اس کا امتحان لینا شروع کیا۔ اب جس رکوع کو پڑھاتا ہوں، جس سورت کو پڑھاتا ہوں، وہ بغیر غلطی کے فر سنا دیتا ہے۔ پھر میں نے اس سے آگے پوچھا کہ بیٹا کچھ اور یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی، میں نے سورہ ملک پڑھوائی تو سورہ ملک بھی اس نے پڑھ دی۔ تو قرآن کریم کے اندر سے میں نے کئی جگہ ان سے سورت پڑھوانی شروع کی۔ جس سورت کو پڑھواتا اس سورت کو پڑھ دیتے۔ میری اور حیرانی بڑھتی چلی گئی، بڑا تعجب ہونے لگ گیا، اور میں سوچ کر بڑا ایک ولولہ اور ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ یار اتنا چھوٹا سا بچہ، اور جہاں سے پوچھ رہا ہوں، جو سورت پڑھوا رہا ہوں، اس سورت کو بغیر جھجک اور بغیر غلطی کے پڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس بچے سے کوئی بڑی سورت پڑھوائی جائے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو میں نے اس بچے سورہ بقرہ پڑھانے شروع کری ہوئی۔ سورہ بقرہ اس نے بغیر غلطی کے سنا دی۔ تو میں اور حیران ہو گیا، اور بے ساختہ میری زبان سے الفاظ نکلے، سبحان اللہ، الحمدللہ کے الفاظ نکلنے شروع ہو گئے۔ تو وہ معلم قرآن کہنے لگا کہ میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آپ کل اپنے والد صاحب کے ساتھ، جو آپ کا سرپرست ہے، میرے دفتر میں آنا، میرے دفتر میں آنا۔ تو میں بڑی عجیب کیفیت میری ہو چکی تھی، اور بڑی حیرانی میں تھا میں کہ اس چھوٹے سے بچے کو قرآن کریم یاد ہے۔ پوری رات گزر گئی اسی حیرانی میں۔ تو جب وہ اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کر آیا، تو جب میں نے، کیونکہ میرے ذہن اس طرف گیا فوراً کہ اس کا جو والد صاحب بڑا دیندار ہے، شریعت کا پابند ہے، سنت نبی کا پابند ہے، اس طرف میرا ذہن گیا۔ لیکن جب میں نے اس کو دیکھا، جب آئندہ وہ آیا، آئندہ کل اپنے بچے کے ساتھ، تو جو اس کے ظاہری تھا اس کو دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اس ظاہر میں تو کچھ لگ ہی نہیں رہا۔ تو اس بچے کے والد صاحب نے جب میرے آثار دیکھے، میرے پریشانی کا آثار دیکھے، تو اس نے میری پریشانی سمجھ لی تھی کہ یہ استاد محترم کیوں پریشان ہے، کہ قاری صاحب جو پریشان ہے، جو آثار ہیں، سمجھ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پریشانی کو سمجھ رہا ہوں، اس بچے کے والد صاحب نے، کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ، اس بچے کو قرآن کریم یاد ہے، اور ان کے والد صاحب کو دیکھا جائے تو کوئی حلیہ ہی نہیں ہے، دینداری کا، شریعت کا کوئی ظاہری طور پر کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بچے کے والد صاحب نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے 3 بچے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے 3 بچے حافظ قرآن ہیں، اور اس کی سب سے پہلی وجہ اس کی جو والدہ ہے، وہ ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ اور میری ایک 4 سالہ بچی، وہ بچی بھی حفظ کر رہی ہے، 4 سالہ بچی حفظ کر رہی ہے۔ بڑا تعجب ہوا سن کر، بڑی حیرانی ہوئی سن کر
تو جب اس نے وجہ بتلائی کہ وجہ کیا ہے اصل، تو اس نے وجہ یہ بتلائی کہ جب میرا بچہ بولنا شروع کرتا ہے، ان کی جو والدہ ہوتی ہے، ان بچے کو بولتے ہی ان کو ایسا شوق دلایا جاتا ہے قرآن کریم کے یاد کرنے کا، ایسا شوق دلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ جون سا بچہ، جون سا لڑکا یہ سورت یاد کر لے کر آئے گا، اس کی پسند کا کھانا آج بنے گا۔ بچے کیا چاہیے؟ اس کو کھانا چاہیے۔ تو اس شوق میں بچہ فٹ فٹ اپنے سورت یاد کر لیتا، اور ان کو شوق دلایا جاتا کہ جون سا بچہ، جو بچہ قرآن کریم سب سے پہلے حفظ کرے گا، اس بچے کی خواہش کے مطابق جہاں کہے گا وہاں اس کو لے کر جائے گا، جس شہر میں، جس دیہات میں گھومنے کے لیے جہاں کہے گا وہاں لے جائے گا اس کو۔ تو ان کی والدہ ان کو شوق دلایا کرتی تھی، ان کو بتلایا کرتی تھی، ان کے پسند کے کپڑے، ان کے پسند کا کھانا اور ان کا پسند کا گھومنے کی جگہ، ان کو اس چیز کا شوق دلایا جاتا تھا، اور اسی شوق میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یہ بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں، سورتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے بڑا بننے میں، تو اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی والدہ کا پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المؤمنین بنے ہیں، فی الحدیث بنے ہیں، ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان کے پیچھے بھی ان کے والدہ کا ہاتھ ہے۔ کتنے حضرات آپ کو ایسے ملیں گے، کتنے حضرات ملیں گے، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اللہ والے، کہ ان کے پیچھے ان کی والداؤں کا ہاتھ ہے، ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ اس لیے جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ اپنا آپ کو سنواریں، سب سے پہلی گود ان کی ماں ہوتی ہے بچے کی۔ اگر ماں کی تربیت اگر اپنے بچے کے اوپر ہو تو پھر بچہ بگڑ نہیں سکتا۔ ماں جدھر لے جائے گی اپنے بچے کو، بچہ ادھر ہی جائے گا۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں کے لیے سب سے مین چیز یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ وہ بچے دنیا کے لیے رہبر بنیں، امیر بنیں۔ Yeah.